ممتاز نجات دہندہ، ہمیں بائبل مقدس کی کسی بھی شخصیت کو خداوند یسوع مسیح کے برابر یا اس سے بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں ذکریہ امیر ہوں۔ خداوند کے بزرگ نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ عبرانیوں کے مصنف کو ایک اور مسئلہ حل کرنا تھا۔ دوسرا مسئلہ ان لوگوں کے متعلق تھا جنہیں خدا کے منصوبے میں بہت اہم سمجھا جاتا تھا۔ عبرانی علم الہیات اور تاریخ کے لحاظ سے موسیٰ ایک بہت اہم شخصیت تھا، اس لیے عبرانیوں کا مصنف اس مسئلے کو بیان کرتا ہے۔ استثناء 10 باب اور اس کی 34 آیت یہ حیرت انگیز حوالہ ہے جو عبرانیوں کے مصنف نے بھی بیان کیا۔ استثناء کے آخر میں جب موسیٰ یہ لکھ چکا تو یہ شامل کیا گیا، اور اس وقت سے اب تک بنی اسرائیل میں کوئی نبی موسیٰ کی مانند جس سے خداوند نے روبرو باتیں کی نہیں اٹھا، اور اس کو خداوند نے ملک مصر میں فرعون اور اس کے سب خادموں اور اس کے سارے ملک کے سامنے سب نشانوں اور عجیب کاموں کے دکھانے کو بھیجا تھا۔ یوں موسیٰ نے سب اسرائیلیوں کے سامنے زور آور ہاتھ اور بڑی ہیبت کے کام کر دکھائے۔ موسیٰ ایک عام شخص نہیں تھا، اور یہی یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنا، کیونکہ ان کے لیے کسی بھی شخص کو اس سے اونچا درجہ دینا مشکل تھا۔ اور موسیٰ کے پیروکاروں کو یوحنا 9 باب میں ہم دیکھ سکتے ہیں، جب ایک اندھے کو شفا ملی اور انہوں نے اس سے یہ کہا، وہ اسے برا بھلا کہہ کر کہنے لگے کہ تو ہی اس کا شاگرد ہے، ہم تو موسیٰ کے شاگرد ہیں۔ وہ اندھا شخص جو یسوع نے کیا یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس اندھے شخص نے کہا، اگر یہ خدا کی طرف سے نہیں تھا تو پھر یہ کیسے ہوا؟ وہ بہت غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، تو ہی اس کا شاگرد ہے، ہم تو موسیٰ کے شاگرد ہیں۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس سے عبرانیوں کا مصنف نمٹ رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا، مگر اس شخص کو نہیں جانتے کہ کہاں کا ہے۔ یہ ایک بے وقوفانہ سا اعتراف لگتا ہے، اصلیت یہ تھی کہ وہ جاننا ہی نہیں چاہتے تھے کہ یسوع کہاں سے آیا۔ تو میرے عزیزو، وہ یسوع سے خوفزدہ تھے، تو عبرانیوں کا مصنف اس مسئلے کا ذکر کرتا ہے۔ وہ عبرانیوں 3 باب میں کہتا ہے، پس اے پاک بھائیو، اور جب وہ کہتا ہے پاک بہن بھائیوں، اس موقع پر کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے ساتھی ایمانداروں کی بات کر رہا ہے جو یسوع مسیح کو جانتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں پاک بہن بھائی کہتا ہے۔ عبرانیوں میں دوسری جگہوں میں وہ ان کا ذکر کرتا ہے جو متلاشی ہیں یا جنہوں نے مسیح کو رد کر دیا ہے۔ یہاں وہ یقیناً اپنے ساتھی ایمانداروں سے بات کر رہا ہے۔ پس اے پاک بھائیو، تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو، ہمیں بلایا گیا ہے، اس رسول اور سردار کاہن یسوع پر غور کرو، جس کا ہم اقرار کرتے ہیں، جو اپنے مقرر کرنے والے کے حق میں دیانتدار تھا، جس طرح موسیٰ اس کے سارے گھر میں تھا۔ جی، موسیٰ ایک عظیم رہنما تھا جسے خدا کا دوست بھی کہا گیا ہے، کیونکہ وہ موسیٰ سے اس قدر زیادہ عزت کے لائق سمجھا گیا۔ دیکھیں، یہ مسئلہ تھا، انہیں اس سے بہت زیادہ مسئلہ تھا۔ جس قدر گھر کا بنانے والا گھر سے زیادہ عزت دار ہوتا ہے، وہ پھر اسے بیان کرتا ہے۔ چنانچہ ہر ایک گھر کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، مگر جس نے سب چیزیں بنائی وہ خدا ہے۔ موسیٰ تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح دیانتدار رہا تاکہ آئندہ بیان ہونے والی باتوں کی گواہی دے، لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر کا مختار ہے، اور اس کا گھر ہم ہیں، خدا کا گھرانہ۔ اس کا گھر ہم ہیں، بس شرط ہے کہ اپنی دلیری اور امید کا فخر آخر تک مضبوطی سے قائم رکھیں۔ اور ویسے جب وہ یہ کہتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ حقیقی ایماندار ہیں تو آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی نجات نہ کھو دیں۔ وہ اس ایمانداروں کے گروہ سے کیا کہہ رہا ہے جنہوں نے مسیح پر اپنا ایمان رکھا؟ وہ اس لیے فکر مند تھا کہ شاید ان میں چند ایسے لوگ بھی ہوں جنہوں نے پوری طرح مسیح پر ایمان نہیں رکھا۔ وہ فکر مند تھا کہ وہ راہ سے بھٹک جائیں گے اور پورے طور سے مسیح کو جان نہیں پائیں گے۔ جیسے آج بھی اگر آپ چرچ میں جائیں تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بپتسمہ شدہ ہیں، وہ خود کو مسیح کے شاگرد کہتے ہیں۔ اگر آپ ان کے ایمان کو جاننے کی کوشش کریں تو وہ اپنے اعمال، بپتسمہ اور چرچ کے ممبر ہونے پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جیسے ایمانداروں کے گروہ میں یہودی بھی تھے جو الجھن کا شکار تھے اور یسوع مسیح کے ساتھ قریبی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ ہماری ذات کا سب سے بڑا امتحان مسیح کی پیروی کرنے اور اسے جاننے کا عزم ہے، اور ایسے یہودی رہنما بھی تھے جو اس حقیقت کا انکار کر کے دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے تھے۔ میں اس اصول کو ممتاز نجات دہندہ کہتا ہوں۔ میں کلسیوں سے حوالہ دوں گا۔ کلسیوں کے نام خط اس کا 1 باب اور 18ویں آیت، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو۔ موسیٰ ایک عظیم رہنما تھا، مگر یسوع خدا کا بیٹا تھا۔ کرنتھیوں 3 باب اس کی 11 آیت،
کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا۔ میرے خیال سے اس کا ایک بہت ہی عملی پہلو وہ یہاں سکھا رہا تھا، اور میں اس میں اسی پر توجہ دلاؤں گا۔ غور و خوض کے لیے یہاں ایک سوال ہے، گرچہ یہ حوالہ یسوع کا موسیٰ سے موازنہ کرتا ہے، ایسا کیوں ہے کہ جو سبق ہم اس سے سیکھتے ہیں وہ بائبل مقدس کی تمام شخصیات کے متعلق سچ ہے، اور کسی اور شخصیت کے متعلق بھی؟ کیا آپ کو یاد ہے جو کرنتھس میں ہوا اور پولس کو کس سے نمٹنا پڑتا تھا؟ اور کسی اور شخصیت کے متعلق بھی کیا آپ کو یاد ہے کہ جو کرنتھس میں ہوا اور پولس کو کس سے نمٹنا پڑا؟ کیونکہ اے بھائیو، تمہاری نسبت مجھے خلوئے کے گھر والوں سے معلوم ہوا کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ یہ ویسا ہی ہے جیسا عبرانیوں کے مصنف نے کہا، تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پولس کا کہتا ہے، کوئی اپولس کا، اور کوئی کیفا کا، کوئی مسیح کا۔ وہ مسیح کو جانے بغیر ہی وہی کر رہے تھے جو یہودی کر رہے تھے جب انہوں نے کہا ہم موسیٰ کے ہیں، ہم موسیٰ کے پیروکار ہیں۔ پولس کو اس سے نمٹنا پڑا۔ 3 باب میں وہ اس سے جیسے نمٹتا ہے مجھے بہت پسند آیا۔ وہ کہتا ہے اپولس کیا چیز ہے اور پولس کیا ہے؟ خادم جن کے وسیلے سے تم ایمان لائے، اور ہر ایک کی وہ حیثیت ہے جو خداوند نے اسے بخشی۔ میں نے درخت لگایا اور اپولس نے پانی دیا، مگر بڑھایا خدا نے۔ پس نہ لگانے والا کچھ چیز ہے، نہ پانی دینے والا، مگر خدا جو بڑھانے والا ہے۔ اور یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے جو خدا کی خدمت کرتے ہیں، ان کی عزت کرو جن کی عزت کرنا روا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کرنتھس کے لوگ یسوع مسیح کو آدمیوں جیسا سمجھ رہے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے آدمیوں پر توجہ مرکوز کر رہے تھے، اور پولس اس بارے میں بہت فکر مند تھا۔ تو جو ہم یہاں عبرانیوں میں پڑھتے ہیں یہ ہم سب پر لاگو ہوتا ہے۔ پادری ہوتے ہوئے میں اس سے بہت اچھی طرح واقف ہوں کہ لوگوں کے لیے آپ کو کامل سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ شاید پادری کی پوجا کرنے والے کہیں گے، اور بدقسمتی سے کچھ ایسے پادری بھی ہیں جو اس رویے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور میرے مطابق یہ خدا کی مرضی کے برعکس ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے خادم ہوتے ہوئے ہمیں ہمیشہ یسوع مسیح کی طرف لوگوں کی توجہ دلانی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں ہمیں ایک مثال کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، مگر ایسا بھی نہ ہو کہ ہم خود کو یسوع مسیح سے زیادہ اہم سمجھنے لگیں۔ تو یہ رہا اصول ممتاز نجات دہندہ۔ ہمیں بائبل مقدس کی کسی بھی شخصیت کو خدا یسوع مسیح کے برابر یا اس سے بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں اس کو ان الفاظ میں پھر سے کہوں گا، ہمیں کسی بھی شخصیت کو یسوع مسیح کے برابر یا اس سے اہم نہیں سمجھنا چاہیے۔